بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھے ہیں تو ان کا ایک ساتھی تھا جس کا حوالہ محمد اختر حیک نے دیا۔ یہ کتاب میں نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی نا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ترجمہ ہو جائے مسلمان زندہ ہو، اور جس کا جب اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی اوزائی یونیورسٹی کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا اگر اس سے آگے کوئی ڈگری ہوتی دیتے۔ 3 جلدوں میں الجہاد والقتال، اس سے اعلیٰ کتاب اسلام میں کوئی نہیں لکھی۔ تو ایک فصل اس میں لکھی ہے کہ یہ ظالم جو حکومت پر بیٹھتے ہیں کون ان کو خلیفہ کہتا، پوری فصل اس قابل ہے قتال و مقتبس سلطنہ۔ یہ آپ کربلا نہ سمجھیں صرف ایک قصہ نہیں، دین کی بنیادی بات ہے کہ آیا جو تخت سنبھالے وہ مسلمانوں کا حکمران، قتال و مقتبس سلطنت، کہ جو زبردستی حکومت چھینے مسلمانوں کے اس سے جہاد لازم ہے۔ وہ ایک دن کے لیے ہمارا حکمران نہیں، اس سے حکومت چھیننی دین ہے۔ اس پر بحث کرتے جاتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی خلیفہ اور حکمران اس کو کہیں گے جو مسلمانوں کا چنا ہوا۔ آگے پھر دلیلیں دی ہیں، بحثیں کی ہیں، اور بعد میں پھر بتایا کہ یہ یزید جو کس نے اس کو چنا تھا، اس طرح میں نے بتایا 1 لاکھ روپیہ عبداللہ بن عمر کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا امیر معاویہ نے۔ بعد میں کہا یار یزید کی بیعت کرو، انہوں نے کہا ہمارا دین اتنا سستا، کچھ لوگوں کو تلواریں دکھائیں کہ جو نہیں مانے گا یہ علاج ہوگا، یہ بیعت نہیں جبر۔ بالکل اس کو بھی ثابت کیا کہ ایک دن کے لیے وہ حکمران نہیں ہے، مختصب سلطنت، مسلمانوں کا اقتدار اس نے بزور تلوار چھینا ہے، اور اس کے لیے امت پر فرض تھا کہ وہ اس کو چھینے۔ اس لیے امام حسین کا جو ہے جہاد ہے جہاد، اور اس پر واقعہ لکھا ہے، انہوں نے تھوڑا لکھا مگر وہ حوالہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ کے ساتھی کیا سمجھتے۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ کے ساتھ جو لوگ لقتال قوات یزید ابن معاویہ المقتدر بالخلافہ، الفاظ سنیں 202 صفحہ ہے، فرماتے ہیں جو اس قوت کے ساتھ ظالم چھین کر بیٹھ گیا سلطنت، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ یہ لوگ جو بیوقوف ہیں وہ شراب پیتا تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ ابو بکر بھی ہوتا تو ظالم ہوتا، اس طرح حکومت سنبھالنے کا اسلام میں جواز نہیں، اس کے ذاتی کردار کی بات نہیں، خلاف آئین ہے یہ معاملہ۔ اس کو سمجھو کہ دین اسلام میں آئین کے اندر کسی کو اجازت نہیں کہ حکومت پر آئے جب تک امت نہ چنے۔ تو فرماتے ہیں یہ قوت کے ساتھ سلطنت کو جو غصب کر کے بیٹھا، اس پر اس کا نام نہیں لکھا، میں بتاتا ہوں۔ تو وہ آدمی تھا عبداللہ ابن عمیر کلبی، یہ کوفہ کا تھا، اس کا وہاں ایک مکان تھا، بڑا امیر آدمی تھا، بیوی تھی اس کی ام وہب۔ اس نے دیکھا کہ لشکر جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس نے پوچھا کہ یہ فوج کدھر بھیجی جا رہی تھی، لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین رضی اللہ کے مقابلہ میں عبید اللہ بن زیاد بھیج رہا۔ تو اس وقت اس نے اپنے دل میں کہا جو انہوں نے لکھا واللہ لقد کنت اری جہاد اہل شرک حریصا، کہ اللہ کی قسم مجھے بڑا شوق تھا کہ میں مشرکوں سے جنگ کروں، کافروں سے جہاد کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكُونَ أَلَّا يَكُونَ جِهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ ابْنَ بِنْتِ رَبِيعَةَ مَا أَسْرَىٰ صَحَابًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِيَّاهُ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ۔ مگر اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ مشرکوں کے ساتھ جہاد سے جو مجھے ثواب ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب ہوگا جب میں ان ظالموں سے لڑوں گا جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، جو فرزند رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے میں جہاد کروں گا تو وہ کافروں کی بجائے زیادہ مناسب۔ یہ ہے اصل دین جو گم کر دیا ان مولویوں نے فتوے دے دے کہ جو خبیث بیٹھ جائے حکمران ہے۔ اور وہ گیا پھر اپنی بیوی ام وہب کے پاس، اس نے کہا ام وہب سن لا، میرا تیرا بڑا پیار تھا مگر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ بات ہے کہ میں نے لشکر دیکھے ہیں، وہ ظالم جا رہے ہیں فرزند رسول کے مقابلہ میں، اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مبارک کرے، میں ساتھ جاؤں۔ لے گیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملا، ساری بات سنائی۔ اب یہ لشکر میں جب گیا سر کاٹا، انہوں نے پھر بیوی کی طرف پھینک دیا، اس نے گود میں لیا، وہ ساری تفصیل آپ تبری میں پڑھ رہے ہیں، چوما۔ اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر جو تیری نیت تھی وہ تو نے پوری کر۔ اس لیے اللہ کے بندو یہ پوری فصل جو ہے کیا کروں، یہ ساری جو ہے نا 160 سے 202 تک اس قابل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو چھپا دے، ورنہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا، کیسے ڈاکو اور غاصب ہیں جو زبردستی حکومتیں سنبھالے بیٹھے ہیں۔ یہ فصل پوری چاہیے کہ یہ حکمران نہیں ہے، نہ ان کو کوئی امام کہے نہ خلیفہ کہے، وہ خلیفوں اور حکومتوں والی حدیثیں ان کے لیے نہ پڑھو اللہ کے لیے، یہ تو ظالم ہیں، آپ ان کو کیوں مدد دے رہے ہیں، کیوں وہ حدیثیں مسلمان غریبوں کے خلاف پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی کوشش کرتا آپ کہتے ہیں باغی آپ جھوٹے ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ حکمران نہیں، ظالم، ان کی حکومت ایک دن کے لیے صحیح نہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ
اس کو بدنام کرتے ہو، جس نے زہر پینا قبول کر لیا، جیل میں کوڑے کھائے، مگر فرمایا نہیں میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور حضرت زید ابن علی امام زین العابدین کے بیٹے جب ہشام کے خلاف اٹھے، امام نے فرمایا کافروں سے جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زید کا ساتھ، اور فرمایا اگر رسول اللہ نے اصحاب بدر کے بارے میں وہ شان نہ بیان کر دی ہوتی تو میں یہی کہتا کہ جو زید ابن علی کا ساتھ دیں گے ان کو وہی ثواب ہوگا جو بدر کی شہیدوں کا۔ امام ایسا غازی تھا، مجاہد تھا، یہی امام مالک تھا۔ یہ بعد میں ماریں کھا کر کانپ گئے کہ نہیں جو بیٹھ گیا، انہوں نے برباد کیا۔ یہ شکر ہے کہ بعد میں بھی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا کہ یہ کوئی خلیفہ نہیں